أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. آج سبق نمبر 2 ہے ہمارا، دوسری کلاس ہے آج ہماری. تجوید سیکھ رہے ہیں ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. اس کا آج دوسرا سبق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ المزمل آیت نمبر 4 ہے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور بڑھا دیجیے اس پر اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ترتیل کے معنی ہم پچھلی کلاس میں بھی دیکھ چکے. ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. حروف تہجی، کیونکہ حروف تہجی کے ساتھ ہی الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے. تو سب سے پہلے حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، منہ کے کون سے حصے سے کون سا حرف ادا ہوگا، اس کو ہم سیکھتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے تعارف دیکھا تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے. آج ہم جو ہے نا کچھ حروف اور ان کے مخارج دیکھیں گے. تو یہ آپ کے سامنے حروف تہجی ہیں. عربی میں 29 حروف ہیں، مختلف کلرز ہیں. کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اس کو ابھی ہم سیکھنا سٹارٹ کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں ہماری. 19 مسٹیک ہم نے دیکھی تھی کہ جو عام طور پر ہم سے ہو جاتی ہیں اگر ہم تجوید کو فوکس یہ بغیر پڑھیں. تو سورۃ الفاتحہ ہماری ہر کلاس کا حصہ ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا आमीन। अच्छा, ये सूरत आपको होमवर्क मिला था कि आप लोगों ने सुनाना है सूरतुल फातिहा। बहुत मुझे एक ही साथी का आया है, रिकॉर्डिंग आई है, उनका नाम मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में। बाकी जो क्लास ले रहे हैं, बाकी सबक सुनाना नहीं चाहते। अपने आप लोग सुनाएंगे तो पता चलेगा कि करेक्शन हुई है या नहीं हुई। तो प्लीज़ जो होमवर्क मिलता है ना क्लास में, उसको आप रिवाइज करके ज़रूर क्या है ना वो सेंड किया करें। जो आपको लिस्ट दी गई है ना ग्रुप में टीचर्स की, उनको ज़रूर सेंड किया करें। तो आज का जो मैंने सुना है उसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पढ़ा है सिस्टर ने। अ, एक जगह पर थोड़ी सी जो आज के मखारिज क्योंकि अभी हमने सीखने हैं, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताना चाह रही थी कि जो आज का मखरज जो है ना उनकी मिस्टेक थी, इसलिए मैं जामिया बता रही हूँ ताकि बाकियों की भी इस्लाह हो जाए। तो ये जो आखिरी आयत है ना, गैरिल मगजूबी, तो मगजूबी नहीं है, इसको उन्होंने मगजूबी पढ़ा। गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दौलिन। तो यहाँ पर लाम की तशदीद जो है उसको भी ग्रिप रख के अदा करना है। तो यहाँ पर जो गलती होती है और हुई है उसको मैंने मेंशन कर दिया। आगे चलते हैं। मखारिज। मखारिज मखरिज की जमा है। मखरिज की तारीफ क्या है? मखरिज किसको कहते हैं? जिस जगह से हर्फ की आवाज निकलती है उस जगह को मखरिज कहते हैं। खरजा है, खराजीम, खारिज होना, निकलना। तो जिस मुंह के जिस हिस्से से हर्फ निकलता है, उसकी आवाज निकलती है, उसको मखरिज कहते हैं। मखारिज की कुल तादाद 17 है, 17 है, जिनकी अगली स्लाइड में आपको डिटेल जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। मुंह में से निकलने की जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं वो अभी हम देखते हैं। मुंह में 6 जगह ऐसी हैं जिनसे हरूफ निकलते हैं। 6 जगहों से हरूफ निकलते हैं। उसमें जुबान है, यानी कुछ हरूफ जो है वो जुबान से अदा होते हैं, कुछ होंठ होंठों से अदा होते हैं, दांत है, हल्क है, मुंह का खाली हिस्सा और नाक का बांसा है। तो ये 6 जगह हैं मुंह के अंदर से जो हरूफ से निकलने की हैं। तो ये हम सब सीखेंगे कि कौन कौन से हरूफ जुबान से अदा होते हैं, कौन से होंठों से, दांतों से, हल्क से और मुंह के खाली हिस्से से या नाक के बांसे से। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखते जाएंगे। तवज्जो से आप क्लास लीजिए ताकि अच्छे तरीके से समझ आए, और समझने के बाद फिर प्रैक्टिस भी किया कीजिए ताकि हमें सही तरीके से तजवीज के साथ कुरान पढ़ना आ जाए। मखरज मालूम करने का तरीका क्या है? किसी हर्फ का अगर मखरज मालूम करना है तो उस हर्फ को साकिन करके उससे पहले हमजा मुतहर्रिक लगा दें, यानी हमजा के ऊपर कोई हरकत लगा दें और उस हर्फ जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है उसको साकिन कर दिया जाए। तो मुंह के जिस हिस्से में आवाज बंद होगी वही उस हर्फ का मखरज होगा। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल है, हम अगर बा का हमने मखरज देखना है कि बा का मखरज क्या है, तो उस बा को साकिन करेंगे और उससे पहले अलिफ के ऊपर जबर लगा दें तो हमजा बन जाएगा। यानी अलिफ खाली होता है, जब उसके ऊपर कोई हरकत लग जाती है या कोई
علامت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے اوپر الف کے اوپر ہم زبر لگائیں تو حمزہ زبر با اب اب ہوگا. تو ہونٹوں کو ملانے سے یہ با ادا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور رول ہے فلفلے والا کہ با کو ہم نے چھوڑنا بھی ہوتا ہے، اس لیے اب کریں گے. چلیں آگے دیکھتے ہیں حروف کے مخارج. تو مخارج کے اعتبار سے حروف کے 10 سیٹ ہیں، 10 سیٹس ہیں حروف کے مخارج کے اعتبار سے. اب دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوں گے. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ وہ جو 6 جگہ ہیں ان میں ہونٹ بھی شامل ہیں. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ ہے با، میم، واو اور فا. حروف حلقی دوسرا سیٹ جو ہے حروف حلقی کا ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف. حلق گلے کو کہتے ہیں. گلے کے 3 پورشن ہیں، وہ آگے آپ کو پکچر شیئر ہوگی تو اس میں آپ غور کیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے. حلق سے ادا ہونے والے حروف خا، غین، ہا، عین، ہا، حمزہ. یہ ہم سیکھیں گے، ابھی صرف آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے حروف ہیں، کون کون سی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. باقی ہم ان کی ادائیگی اگلی سلائڈ میں سیکھیں گے. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف تا، دال، تو ہے. نرمی سے ادا ہونے والے حروف سا، زال، رو. ان کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز یا سختی سے ان کو ادا نہیں کرنا. سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ زا، زا، سین، صاد. یہ سیٹی والے حروف ہیں، ان کو سختی سے بھی ادا کریں گے اور سیٹی کی آواز آئے گی ان میں. زبان کے وسط سے ادا ہونے والے حروف یعنی درمیان سے کون سے حروف ہیں؟ جیم، سین، یا. اور زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حروف لام، نون اور را ہیں. اور زبان کی کروٹ سے ادا ہونے والا حرف ایک ہے. زبان کی کروٹ سے ضاد ادا ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں نے سورہ فاتحہ کے آخری جو الفاظ ہیں ان میں بتایا آپ کو کہ یہ زواد ہم عام طور پر زواد پڑھ جاتے ہیں یا دعاد پڑھ جاتے ہیں. تو یہ دونوں جو آوازیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مخرج جو ہے نا زبان کی کروٹ سے اس کو ادا کرتے ہیں، وہ ہم سیکھیں گے جب، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ لفظ ہے، حرف ہے زواد، زواد. ٹھیک ہے، یہ زواد اور دعاد نہیں ہے. زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف میں قاف اور کاف ہیں. منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف الف، واو اور یا. حروف مدہ بھی ان کو کہتے ہیں، یہ ادا ہوتے ہیں. تو یہ 10 سیٹ بنائے گئے ہیں. سیٹ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو یاد رکھنے میں. ایک ہی مخرج سے دو دو تین تین حروف جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، اس لیے آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے پکچر. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے دوبارہ جب آپ خود دوبارہ سے سنیں گے یہی ریکارڈنگ تو اس میں غور کیجیے گا کہ پہلا سیٹ کہاں سے ہے، جو حلق کا کون سا حصہ ہے، منہ کا کہاں سے جو ہے نا کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ کلر بھی آپ کو جو ہے نا آسانی کے لیے کلرنگ کی گئی ہے تاکہ ہمیں یاد بھی رہیں اور آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائیں. جی آج ہم دیکھتے ہیں مخرج میں پہلا سیٹ منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف تھے، اس کو کہتے ہیں جوف. یہ دیکھیں حلق اور منہ کے درمیانی جو خلا ہے اس کو جوف کہتے ہیں، یعنی منہ کا خالی حصہ جو ہے اس کو جوف کہتے ہیں. کسی کا مائک آن ہے پلیز آف کر لیجیے، میوٹ کر لیجیے مائک. جی جوف آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. ابھی ہم نے لاسٹ جو 10 سیٹ میں سے لاسٹ سیٹ دیکھا ہے الف، واو اور یا کا، یعنی حروف مدہ جو ہیں وہ جوف سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مدہ کا کیا معنی ہے؟ ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. پہلے اپنا مائک آف کیجیے، کسی کا مائک آن ہے.
अलिफ मद्दा क्या है? जिस अलिफ से पहले जबर होगी उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ खाली होता है, ये हमेशा याद रखना है आपने कि अलिफ खाली होता है। अलिफ से पहले जबर होगी, यानी अलिफ से पहले वाले वाले हर्फ पर जबर होगी, उसको अलिफ मद्दा कहेंगे। तो इस मद्दा को खींच के लंबा करके अदा करते हैं। कितना खींचते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, जिस वाव से पहले पेश हो उसको वाव मद्दा कहेंगे, यानी वाव साकिन। अब यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि जिस वाव साकिन से पहले पेश होगी उसको वाव मद्दा कहेंगे। अब वाव साकिन होगी, अलिफ खाली अलिफ था, वाव साकिन होगी जिसके ऊपर जज्म होती है, तो वाव साकिन जो होगी उससे पहले यानी पहले हर्फ पर पेश होगी तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। या मद्दा, या साकिन से पहले जो या है वो साकिन होगी। या साकिन से पहले अगर देर होगी तो वो या मद्दा कहलाएगी। उनको दो हरकत खींचते हैं, दो हरकत जितना लंबा करते हैं या एक अलिफ के बराबर। ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखें, बा के ऊपर जबर है तो इसको बा जबर बा नहीं पढ़ेंगे। आमतौर पर हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको बड़े वो जोश में आके तो बा जबर बा, ता जबर ता, मीम जबर मा, इस तरह पढ़ते जाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये हम लंबा कर रहे हैं तो ये गलती है। बा जबर ब, ता जबर त, मीम जबर म, फा जबर फ। ठीक है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, खाली जबर है। अब इनका फर्क देखें कि बा के ऊपर जबर है और उसके आगे अलिफ है। तो जब अलिफ आगे आ गया तो अब ये मद्दा बन गया। बा जबर अलिफ, बा, बा। अब ये दो हरकत खींच के इसको अदा करेंगे। ब, त, म, फ। ठीक है, दो हरकत या एक अलिफ के बराबर एक ही बात है, एक अलिफ कह लें या दो हरकत कह लें। तो अलिफ से पहले जबर है, ठीक है, अलिफ खाली है, इससे पहले हर्फ पर जबर है तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है। अब वाव मद्दा को देखें। बापेश बू, तापेश टू, मीपेश मू, फापेश पू। इसको बू टू लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल पेश है। अब देखिए, बा के ऊपर पेश है और ब्लू कलर में जो वाव है वो साकिन है। साकिन वाव से पिछले हर्फ पर पेश है तो ये वाव मद्दा है। इसको भी दो हरकत खींच के अदा करेंगे। बू टू मू फू, बू टू मू फू। ठीक है, इस तरीके से इनको दो हरकत जितना खींचेंगे। जाए मद्दा, देखिए बा के नीचे जेर है, जो हरूफ हैं बा ता मीम और फा, इनके नीचे सिंपल जेर है और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनको बाजेर बी इस तरह नहीं करना। बाजेर बी, टी, मी, टी। अब भी टी मी इस तरह भी नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप झटका देंगे तब भी गलती होगी और अगर आप ज्यादा खींचेंगे तब भी गलती होगी। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ बाजेर बी, और बाजेर बे भी नहीं होता, बे ते इस तरह नहीं पढ़ना। बी की आवाज के साथ, बाजेर बी, ताजेर टी, मीजर मी, फाजेर पी। अब मद कैसे होगी? या साकिन है और उससे पिछले पीछे बा है, के नीचे जेर है, बा के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, तो ये या मद्दा है। बाजेर या, बी, टी, मी, टी, इस तरह दो हरकत जितना खींचेंगे तो या साकिन से पहले जेर होगी तो वो जाए मद्दा कहलाएगी। अब इन मद्दात को मद्दे असली भी कहते हैं और इनकी मिकदार खींचने की दो हरकत या एक अलिफ के बराबर है। ठीक है, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। ये मद्दे असली वाले हरूफ अलिफ, वाव और या, जौफ जिसको हमने भी पढ़ा है, वहां से अदा होते हैं। ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आमतौर पर हमसे ये गलतियां होती हैं कि हम या तो बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं या हम बहुत छोटा करके पढ़ते हैं, तो दोनों तरीके ठीक नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सूरतुल फील है, सूरतुल फील की आपने रिकॉर्डिंग भी सुननी है
اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے رول کو دیکھتے ہوئے. یہاں پر ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو سیکھ رہے ہیں، تو اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے. پہلے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پھر اپنی آواز میں ریکارڈ کرنا ہے، وہ آپ نے خود سننی ہے، اپنی غلطیاں خود نکالنی ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے وہ والی ریکارڈنگ اپنی ٹیچرز کو جو لسٹ دی گئی ہے ان کو بھیجنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. اب یہاں دیکھیں اصحاب میں ہا جو ہے وہ الف مدہ ہے، فیل میں یا مدہ ہے. اسی طرح آگے فی تذلیل میں بھی یا مدہ ہے دونوں جگہ پر. ابابیل میں ابا پہ الف مدہ اور بی پہ یا مدہ ہے. اور آگے ترمیہم میں بھی یا مدہ، بھی حجارہ میں الف مدہ. سجیل یہاں پر بھی یا مدہ ہے. اور معقول میں دیکھیں آپ نے اس کو ما جو ہے اس کو الف مدہ نہیں سمجھنا، اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت یا علامت لگ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تو لکھا بھی ہوا ہے نا اوپر چھوٹا سا حمزہ، نہ بھی لکھا ہو پھر بھی آپ کو پتا ہو کہ یہ الف جس کے اوپر جزم لگ گئی یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، تو اس کو جھٹکے سے ساکن حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. یہاں پر اصل چیز جو ہم رول دیکھا ہم نے وہ معقول پہ ہے، او پہ جو ہے وہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہے. تو یہ آپ نے ان کو دو حرکت نہ کھینچنا ہے. یہ وقت کی صورت میں زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، لیکن آپ کم از کم دو حرکت ضرور کھینچ کے ادائیگی کیجیے گا. جی دوسرا سیٹ مخرج کا. حلق، حلق گلے کو کہتے ہیں. یہ ہے حلق، پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلے آپ نے جوف دیکھا ہے، اب ہے حلق. اس جوف سے اگلا گلے کی طرف جو حصہ ہے گردن میں، گردن کی طرف، اس میں ہے، اس کو کہتے ہیں حلق. اب حلق کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے. حلق کے 3 حصے ہیں. اب ہر حصے میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے ہے ابتدائے حلق، یعنی پہلا حصہ حلق کا. ابتدائی حلق میں سے آپ یاد رکھیں کہ دونوں جو نقطے والے حروف ہیں نا وہ ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، یا خا اور غین جس طرح مرضی پڑھ لیں. یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں. یہ دونوں پر حروف ہیں، غین بھی اور خا بھی. اور خا جو ہے وہ گلے کی خراش کے ساتھ ادا ہوتا ہے. میرا ذرا گلا خشک ہوا ہوا اس ٹائم، اس لیے وہ خراش کے ساتھ ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے. غین اور خا، ٹھیک ہے. تو یہ ابتدائی حلق سے، یعنی حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں پکچر آپ کے ہیلپ کے لیے ساتھ ساتھ ہے. اب حرکات کے ساتھ ادائیگی کی ایکسرسائز کرتے ہیں. غین اور خا کی. حمزہ زبر غین اب، غفور، غاشیت، غرفت، غفرانک. اور حمزہ زبر خا اخ، خبیر، خذولا، خشوعا، یخفف. وسط حلق یعنی درمیان سے، حلق کے درمیان سے کون سے 2 حروف ہیں؟ عین اور ہا. پہلے نقطے والے ہیں جو ابتدائی حلق سے ہیں، اور اب وسط حلق یعنی درمیان والے حصے سے عین اور ہا.
یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی کے ساتھ لے جاتے ہوئے ان کو باریک آواز میں پڑھتے ہیں، ان کو موٹا نہیں کرنا۔ عین اور ہا کو ادا کرتے ہوئے ہوا نکلتی ہے، گلے میں سے ہوا نکلتی ہے تو پھر صحیح سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے درمیان وسط حلق۔ حرکات کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ زبر عین آ آ کو اپنے سمپل طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آگے اس کا بھی مخرج دیکھتے ہیں ابھی۔ عین کو آپ نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ عام طور پر ہم اس کو آ پڑھ جاتے ہیں نا، ایسے نہیں، آ آ، ٹھیک ہے۔ عین کی آواز آپ کی درمیان سے، حلق کے درمیان سے نکلنی چاہیے۔ عاصف عالیۃ معہ جعلنا، آگے حمزہ زبر ہا اح حل والروح نشرح یحسب، یہ دونوں حروف وسط حلق کے ہیں۔ اب انتہائی حلق یعنی آخری حصہ جو حلق کا ہے، اس سے حمزہ اور ہاں، یہ سینے کی طرف آخری حصہ، مطلب سینے کی طرف سے یہ ادا ہوں گے دونوں حروف، حمزہ ہاں، حمزہ ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ یہ دیکھیں، گردن کی طرف جو نیچے کی طرف جو حصہ ہے، سینے کی طرف، وہاں سے یہ ہا اور حمزہ ادا ہوں گے۔ اس کی مشق کرتے ہیں۔ ایک حمزہ متحرک ہے اور ایک ساکن ہے، تو حمزہ زبر حمزہ آ آ، اس کو جھٹکے سے ادائیگی ہوتی ہے۔ حمزہ ساکن جو ہے، انت ائتنا اہلہ اہلہ انذرتہم ربہ علیہ ہاجروا الیہا، اس کو ہا نہیں کرنا، ہا، سینے کی طرف سے اس ہا کی آواز آنی چاہیے۔ کی پریکٹس کے لیے سورہ الشمس ہے، سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اس کی، کلرنگ کے ساتھ آپ کو یاد رہے گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ ہا بلو کلر میں اور ہا پنک کلر میں، ان دونوں کا مخرج حلق ہے، لیکن حلق کے کون سے حصے سے کون سا حرف ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہا وسط حلق سے ہے اور ہا جو ہے وہ انتہائی حلق سے ہے۔ تو یہ سارے حروف کے مخارج آپ نے فوکس کرنے ہیں، جو ہم نے پڑھ لی ہیں اس صورت میں، ابھی تک جو ہم نے پڑھ لی ہیں نا، ان کو فوکس کرنا ہے۔
جی اب آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی لبنہ ممتاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ کے مخارج ہیں، کافی اچھے ہیں. تھوڑی سی ہے کمی، وہ صدق. انشاءاللہ ہو جائے گی بہتر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو آپ سب کو انشاءاللہ کبھی کبھی آپ لوگوں کی باری آیا کرے گی بیچ میں. آج میں نے اس لیے کہہ دیا کہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہماری کیسی ہے، مخارج کیسے ہیں، اور کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو میں دعا کروا لوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے سنتی ہوں مزید میں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.